پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی حکام نے دستخط کیے۔ فارن سروس اکیڈمی اور جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ٹریڈ پر معاہدے طے پا گئے۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکار کا ویزا ختم کرنے کے MOU بھی سائن کر دیے گئے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج، جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچلے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند، درجنوں دیہات میں سیلابی صورتحال، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ قصور میں 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، ہیکٹر مانکی پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پنجاب میں شدید بارش اور سیلاب، ڈیمز بھرنے لگے۔ تربیلا ڈیم 99%، منگلا ڈیم 76 تک جا پہنچا۔ راول ڈیم کا لیول 1751 فٹ، خانپور ڈیم کا 1779 فٹ اور سمنی ڈیم کا لیول 2313 فٹ کی حد کراس کر گیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی مزدور دوست پالیسی کے ثمرات، صنعت کاروں کا فلیٹ کے الاٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی فیز میں ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی ورکرز کو 720 فلیٹ دیے جائیں گے۔ درخواستیں طلب کر لی گئی۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کے بھائی اور چیئرمین چینسا ٹاؤن پر سرکاری ملازم پر تشدد کرنے کا کیس، فرحان غنی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم فرحان غنی اور ان کے ساتھی ایک دن کی راہداری پر پولیس کے حوالے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اب ہمیں مارکہ معیشت لڑنا ہے۔ ہمارا گراہک اب $100 ارب کی ایکسپورٹ ہے۔ ویٹرن ان چیف کیوبک گروپ ایسن تنویر فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، بولے پاکستانی جنگ میں بھارت کو بھرپور جواب دیا، ہم سب کو مل کر ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ اور دہشت گردوں کے نام ناپاک عزائم کو ناکام بنانے والے پاک افواج کا شہدائے وطن کو سلام۔ لانس نائک محسن منیر، سپاہی وسیم عباس اور سپاہی طاہر عباس نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کے ورثاء کے عزم و حوصلے آج بھی بلند۔